نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی جان اور مال کے حوالے سے اہم قوانین اور ضابطے بیان فرمائے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں انسان کی تہذیب کے لیے اللہ نے ایک اور اہم حکم دیا ہے، وہ ہے روزے کا۔ انسان کی اخلاقی تہذیب ہو یا انسان کی اخلاق اور جسمانی تہذیب ہو، بیماریوں سے، چاہے وہ روحانی بیماریاں اور امراض ہوں، چاہے وہ جسمانی امراض اور بیماریاں ہوں، یہ انسان کے لیے انتہائی مہلک اور خطرناک۔ ایک تو جب انسان کے نفس میں روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو وہی سبب بنتا ہے مالی غبن کا، مالی افراط و تفریط کا، اور وہی سبب بنتا ہے انسانی نفس کے تلف کرنے کا، دوسرے کے جان کے درپے آزار ہونے کا۔ اسی طرح جب انسان کی صحت درست نہیں ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، مختلف گناہوں امراض کا شکار ہوتا ہے، تو یقیناً اس کی زندگی بھی افراط و تفریط کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے مسلمان جماعت کو مکمل 1 مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور ہدایت فرمائی ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے۔ روزہ 3 چیزوں سے نیت کے ساتھ رکنے کا نام ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع کرنا، ان تینوں سے نیت اور ارادے کے ساتھ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک باز رہنا، رکنا، یہ روزہ شمار ہوتا ہے، یہ اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ روزہ رکھنا تم پر فرض کر دیا، اور یہ روزے صرف مسلمان جماعت پر ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم پر، ہر مذہب و ملت میں اللہ نے روزوں کی تعلیم فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں 3 روزے تھے۔ اسی طرح دیگر ملتوں کے اندر بعض میں 1 مہینہ کے روزے تھے، بعض میں 40 دن کے روزے تھے، مختلف روزے مقرر کیے گئے، اور روزے رکھنے کی حکمت بھی یہاں بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے ویسے ہی تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حکمت روزے رکھوانے کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم صاف ستھرے ہو جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ، تمہارے اخلاق بھی سنور جائیں، تمہاری اخلاق بھی درست ہو جائیں۔ تو اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، پورا سال روزے نہیں ہیں بلکہ یہ 1 مہینے کے روزے ہیں، جیسے کہ آگے آ رہا ہے اگلی آیات میں کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے روزے رکھنے تم پر فرض کیے گئے۔ نماز میں جیسے متعدد تبدیلیاں ہوئی ہیں، روزوں کے حوالے سے بھی احکامات میں تبدیلیاں آئیں۔ نماز کے حوالے سے جیسے ابتدا میں حکم یہ تھا، مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر حکم یہ ہوا کہ تم نماز پڑھتے وقت اپنا قبلہ بیت المقدس کو بناؤ، اپنے چہرے کو نماز میں بیت المقدس کی طرف پھیرو۔ یہ 16-17 مہینے اسی طرح بیت المقدس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں حکم نازل ہوا
کہ اب اپنے چہرے کو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف پھیرو، جس کی تفصیلات پہلے دروس میں گزر چکی ہیں۔ تو یہ ایک تبدیلی ہوئی نماز کے اندر۔ اسی طرح نماز کے اندر دوسری تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ نماز جب پڑھی جا رہی ہوتی، کوئی صاحب ابتدائی نماز میں شریک نہ ہوا ہوتا، ایک رکعت یا کچھ نماز کا حصہ اس کا رہ گیا ہوتا، تو وہ شریک ہوتا اور ساتھی جو نماز میں شریک ہوتا اس سے پوچھ لیتا بھئی کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، اس کو بتا دیتا وہ کہ 2 رکعتیں ہو گئی یا 1 ہو گئی، تو وہ پہلے اپنی نماز پوری کرتا جو رہی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ نماز میں شریک ہو جاتا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو جب آئندہ نماز میں شریک ہوں گا تو حضور جہاں بھی ہوں گے میں وہی حضور کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اپنی نماز الگ سے نہیں پڑھوں گا اور اپنی رہی ہوئی نماز بعد میں ادا کروں گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رکعتیں رہ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں پایا تو رکوع میں شریک ہو گئے اور انہوں نے نماز مکمل کر لی، سلام پھیرا تو پھر کھڑے ہو کر انہوں نے باقی نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ تمہارے لیے سعد نے بہت اچھا طریقہ، حضرت معاذ کا واقعہ غالباً سعد کا نہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت معاذ نے تمہارے لیے بہت اچھا طریقہ جاری کیا ہے، آج کے بعد جس کی نماز رہ جائے وہ اپنی نماز بعد میں ہی ادا کرے۔ اسی طرح شروع میں نماز کے لیے جب لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو کہہ دیتے چلے نماز کے لیے، باقاعدہ اس کے لیے جیسے اذان مقرر ہے ایسے نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کرنے کے حوالے سے مشورہ کیا، مختلف آراء سامنے آئیں لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ بعض صحابہ جن میں سے ایک حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں فرشتے نے آ کر اذان کا طریقہ سکھایا، اقامت کا طریقہ سکھایا، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیگر اور صحابہ کو بھی یہ خواب میں ایک فرشتے نے آ کر طریقہ بتایا اذان کا۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، تم نے جو اذان کا طریقہ خواب میں سنا ہے فرشتے سے اس کو بلال کو سکھاؤ، وہ جہری الصوت ہیں، ان کی آواز ذرا اونچی ہے، تو وہ ایک جگہ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اس طریقے سے لوگوں کو ندا دیں اور اذان دیں۔ چنانچہ اس طریقے سے اذان کا طریقہ مقرر ہوا۔ تو یہ نماز میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ اسی طرح روزوں کے حوالے سے بھی مختلف تبدیلیاں ہوئیں۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، 13ویں، 14ویں، 15ویں چاند کے اعتبار سے، جن میں رات روشن ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، چاند وہ اپنے آب و تاب پر ہوتا ہے، تو ان دنوں کے روزے رکھنے کی آپ نے تعلیم فرمائی تھی، روزے رکھے جاتے تھے۔ اور اسی طرح سال کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، 10ویں محرم کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامی محرم کا بھی روزہ رکھنے کا، بعد میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہو گئی تو پھر یہ روزے نفلی درجہ اختیار کر گئے کہ اب روزہ یہ چاہے وہ عاشورہ کا ہو چاہے ایام بیض کے روزے ہوں، ان کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ نفلیت اب بھی باقی ہے کہ جو ان روزوں کو رکھے گا تو ظاہر ہے بہت اجر و ثواب اور فوائد سے وہ مستفید ہوگا، متمتع ہوگا۔ تو بعد میں ان کی فرضیت کو ختم کر کے ابتدا میں یہ فرض تھے، رمضان کا 1 مہینہ سال میں وہ مقرر کر دیا گیا کہ اب ہر مسلمان پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر فعدۃ من ایام اخر، یہ ایام معدودات یعنی گنتی کے یہ چند دن ہیں، یعنی 1 مہینہ ہے، پورے سال میں یہ روزے تم نے رکھنے۔ البتہ کوئی تم میں سے ایسا آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھ پا رہا، سخت گرمی ہے، کوئی بیمار ہے تم میں سے، فمن کان منکم مریضا، یا سفر میں او علی سفر، سفر کا وہ زمانہ خاص طور پر جو پیدل اونٹوں گھوڑوں پر ہوا کرتا تھا، کئی کئی دن راتیں بھی لگ جایا کرتی تھی، سفر میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو
اس کے لیے بھی سال میں 1 مہینے کے روزے تو ضروری ہیں۔ اگر رمضان کے اس وقت وہ روزے نہیں رکھ پا رہا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو اور تعداد کو پورا کر لے، یعنی 1 مہینہ پورے روزے رکھنے اس نے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیہ ہے 1 مسکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں۔ ایک تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ شروع میں اس کی اجازت تھی کہ جو آدمی روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ 1 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ 1 مسکین کو کھانا کھلانا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کھانا کھلائے۔ بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، بعد والی آیات میں جو آ رہا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تو زندہ ہو اس مہینے کے اندر، اس کی زندگی میں یہ مہینہ رمضان کا آ جائے تو اب اس کے لیے فلیصم، اس کے روزے رکھنے ہی ضروری ہیں، اب اختیار ختم ہو گیا۔ تو بعض مفسرین نے تو اس آیت کا مطلب یہی فرمایا کہ یہ ابتدا میں حکم تھا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں تو فدیہ ہے 1 مسکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں۔ لیکن محققین مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق در حقیقت روزے سے نہیں ہے، اس کا تعلق در حقیقت صدقہ فطر سے۔ روزے کے نتیجے میں اصل میں انسان کے نفس کی تہذیب مطلوب ہے، انسان کو مہذب بنانا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اس کی دماغی صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہے۔ جیسے کہ در حقیقت یاد رکھو کہ انسان جو زیادہ بسیار خوری کا عادی ہوتا ہے یا زیادہ سونے کا عادی ہوتا ہے، اس کی دماغی طاقتیں اور صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، جسم کی طاقتیں اور صلاحیتیں بھی کمزور، دیگر صلاحیتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سونا انسان کو کمزور کر دیتا ہے، بڑھاپے میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ کھانا یہ بھی انسان کو بیماریوں میں، مختلف امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو شریعت نے انسان کو اعتدال پیدا کرنے کے لیے رمضان کے اندر راتوں کو اس کا سونا بھی کم کر دیا کہ رات کا اکثر حصہ تم اللہ کا قرآن پڑھنے سننے میں گزارو، ذکر و اذکار میں گزارو، اور اسی طرح جو ہے دن کو بھوکا رکھا کہ بھوکے رہ کر تمہاری 1 مہینہ پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ تمہیں کس طرح اعتدال کے ساتھ 2 ٹائم کھانا ہے۔ آج ایک تو اولاً ہم نے کھانے کے اوقات 2 نہیں 3 سے بھی بڑھا دیے، 4، کئی لوگ تو 4-5 مرتبہ کھاتے ہیں۔ ناشتہ الگ ہو رہا ہوتا ہے، کھانا الگ ہو رہا ہوتا ہے، چائے الگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر رات کا کھانا الگ ہوتا ہے۔ تو یہ جسم کے اندر خرابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آج کل امراض کی کثرت ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے در حقیقت بسیار خوری ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ بسیار خوری انسان کو بہت ساری بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے۔ آج زیادہ تر بیماریاں بھوکا رہنے سے نہیں بلکہ زیادہ کھانے سے آ رہی ہیں۔ بہت زیادہ کھانا انسان کو بیمار کر دیتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں کھانا یہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز جسم کے لیے مفید ہے کون سی مضر ہے، بس پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اور اس وقت تک ہم باز نہیں آتے جب تک کہ پیٹ کی جہنم اچھی طرح بھر نہ جائے، اس میں گنجائش ختم نہ ہو جائے، ہم اس وقت تک کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ بسیار خوری بیماریوں کا باعث اور سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے تو اسے روزہ ہی رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے تو 1 مسکین کو کھانا کھلا دے اس کے بدلے۔ یہ شروع میں اس کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ان کے متبعین اور پیروکار یہ فرماتے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس آیت کے حصے کا تعلق در حقیقت صدقہ فطر سے ہے، کہ جب ایک انسان ظاہر ہے روزے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی مالی بچت ہو جاتی ہے، کم کھانا پینا ہوگا، خرچ بھی کم ہوگا ظاہر ہے۔ لیکن آج کل ہمارے مسلمان تو ماشاءاللہ رمضان میں خوب خرچ کرتے ہیں، عام دنوں میں اتنا شاید نہیں کھایا جاتا جتنا رمضان میں کھایا جاتا ہے، تو روزے کا اصل مقصد وہ رخصتی ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کے صحیح فوائد سے ہم مستفید نہیں ہوتے۔
بہر صورت یہ ممکن تھا کہ اس کے اندر بخل پیدا ہو جائے، مال کو جمع کرنے کی، کہ بھائی اچھا ہوا نہ کھانے پینے سے اتنا روپیہ پیسہ بچ گیا، ایک اور بیماری پیدا ہو سکتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیماری کے ازالے کے لیے حکم دے دیا کہ تم صدقہ فطر ادا کرو، غریبوں پر خرچ کرو۔ جتنے دن کا روزہ رکھا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے دن کا تم صدقہ فطر دو، یعنی 30 روزوں کا صدقہ فطر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب وہ مشکل ہے کہ 30 مسکینوں کو کھانا انسان کھلائے۔ ایک دن کا کھانا اگر انسان نے چھوڑا ہے تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو اللہ نے دوسری اس کمی کو دوسرے طریقے سے پورا کر دیا۔ ایک مہینہ یعنی 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 30 روزوں کا فدیہ دوسرے طریقے سے ایسے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں، چاہے انہوں نے روزہ رکھا چاہے نہیں رکھا، ان پر روزہ فرض تھا چاہے نہیں تھا۔ مثلا بچہ ہے، ایک بچہ پیدا ہی ہوا رمضان میں، اس پر تو کوئی نماز روزہ حج کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی صدقہ فطر لازم کر دیا کہ اس کی طرف سے بھی کیا کرے، سرپرست جس نے وہ کھانا اور خوراک بچائی ہے، جو ذمہ دار تھا، وہ اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ تو گھر کے تمام افراد کو اس گنتی کے مقابلے میں رکھ دیا کہ ادھر کی گنتی ادھر کی گنتی کو پورا کر دے۔ تو اس طریقے سے طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے حصے کا تعلق در حقیقت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وعلی الذین یطیقونہ، یطیقون اطاقت سے ہے، اطاقہ بمعنی یہ باب افعال کا مصدر ہے، جس کا ایک خاصہ سلب ماخذ بھی ہوتا ہے، یعنی جو طاقت نہیں رکھتے اس روزے کی، یعنی وہ بوڑھے جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، انتہائی کمزور ہیں، نڈھال ہیں، فی الحال بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور مستقبل میں بھی کوئی صحت ملنے کی اور روزے کی طاقت پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے رخصت اور اجازت ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں کیا دے دیں، کفارہ دے دیں۔ اور کفارہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ ایک روزہ ہے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتہائی بوڑھے ہو گئے، آخری 2 سالوں میں ان سے روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، تو وہ اس طریقے سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو روٹی گوشت کھلایا کرتے تھے۔ کھانے سے بھی مراد ذرا اچھا کھانا ہے، جو اچھا معتدل کھانا ہو، گوشت وغیرہ، یا اس کے برابر کچھ نہ کچھ قیمت دے دے کہ وہ خود اپنی مرضی سے کھا لے، اس پیسے کو جہاں چاہے استعمال کرے۔ تو اس کو بھی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا ہے کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس سے صحت یاب ہونے کے امکانات نہیں ہیں، تو پھر وہ اس کا فدیہ دے دے طعام مسکین کی صورت میں۔ اسی سے واضح ہو گیا کہ طعام مسکین، صدقہ فطر بھی در حقیقت ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے برابر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ نے کفارے کا ذکر کیا ہے، کفارہ زہار کا، تو کفارہ زہار بھی اسی آیت پر قیاس کرتے ہوئے متعین کیا گیا کہ وہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ جی، تو مسکین کو کھانا کھلانا یہ متعین کیا گیا۔ فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ۔ یہ سفر میں، بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور رخصت تو دی گئی ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تمہیں روزے کی حقیقت کا علم ہو جائے، روزے کی اہمیت کا تمہیں پتہ ہو، تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک تو یہ ہے کہ طعام مسکین صدقہ فطر ہے، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہو، نفلی یا نیکی جتنی بھی کوئی زیادہ کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے 2 کو کھلا دو، 3 کو کھلا دو۔ تو فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو خوشی سے کوئی نیکی اور بھلائی کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہر صورت بہت بہتر ہے، اگر تم اس کی اہمیت کو جان لو، سمجھ لو کہ روزے کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں تک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت اور بعض معذور لوگوں یا بعض عذر کی صورتوں میں روزے کی رخصت کا بیان کیا ہے۔ آگے جس مہینے میں روزوں کی فرضیت ہوئی ہے اس کی اہمیت کا بیان ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب